شیئر کر دیتا ہوں میں ابھی تاکہ شیئر ہوگی اسکرین. جی دیکھیں جی، جو چیپٹر نمبر 2 ہے بیسیکلی ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. چیپٹر نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا. چیپٹر نمبر 2 میں ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر ہم نے پروسیس ماڈلز کو پڑھنا ہے. پروسیس ماڈلز سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بیک بون کہلاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پروسیس ماڈلز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. ان چیز کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہم نے ماڈلز کو کس طرح بنانا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کون کون سے بیسک سٹیپس ہوں گے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، کن سٹیپس کو ہم نے یوز کرنا ہے، کس کو ہم نے یوز نہیں کرنا، کون کون سے ماڈلز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، کون کون سے ماڈلز ہیں ان کی فنکشنلٹی کیا ہے، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور کون سا ماڈل کب استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ جنیرک پروسیس ماڈلز ہوتا ہے. سب سے پہلے جنیرک ہوتا کیا ہے کہ جنیرک یہ ایک جنیرک ایکٹیویٹی ہے جو دیٹ آر اپلیکیبل ٹو آل سافٹ ویئر پروجیکٹس. جنیرک پروسیس ماڈل یہ ہے بیسیکلی کہ جو سارے پروسیس ماڈلز پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، جو اپلیکیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جنیرک پروسیس ماڈل بولتے ہیں. جیسے کہ کمیونیکیشن ہو گئی، پلاننگ ہو گئی، ماڈلنگ ہو گئی، کنسٹرکشن ہو گئی، ڈپلائمنٹ ہو گئی. یہ چیزیں ہماری اوور آل تمام پروسیس ماڈلز کے اوپر ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی فریم ورک ہوتا کیا ہے؟ فریم ورک یہ ہوتا ہے کہ اٹ از اے جنیرک ایکٹیویٹی دیٹ آر اپلیکیبل ٹو آل سافٹ ویئر پروجیکٹس. یہ ہمارے پاس فریم ورک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے یہ دیکھیے ذرا پروسیس فلو بیٹا. اب پروسیس فلو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے کہ یہ پروسیس فلو ہوتا کیا ہے. یہ بیسک پروسیس ہے جو کہ ہم نے تقریباً سارے پروسیس ماڈلز میں یوز ہوتا ہے. اب یہ پہلا دیکھیں، سب سے پہلا پروسیس ہمارے پاس آتا ہے لینئر پروسیس فلو. لینئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا سب سے پہلے کمیونیکیشن کا سٹیپ آئے گا، پھر پلاننگ آئے گی، پھر ماڈلنگ آئے گی، پھر کنسٹرکشن آئے گی، پھر ڈپلائمنٹ آئے گی. مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو چیز ہم فالو کریں گے وہ ہمارے پاس لینئر پروسیس ماڈل آئے گا. اب یہاں پر دیکھیں، اگر ماڈلنگ پر آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو دوبارہ کمیونیکیشن میں جانا ہے تو آپ بیکورڈ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. آپ فارورڈ ہی جائیں گے. اگر آپ پلاننگ پر ہیں تو آپ کو دوبارہ کمیونیکیشن پہ جانا ہے تو آپ دوبارہ کمیونیکیشن پہ نہیں جا سکتے. یہ میرے پاس لینئر ہے. آگے دوسرا میرے پاس فلو آتا ہے جی آئٹریٹو فلو. کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کمیونیکیشن اور پلاننگ آپس میں آئٹریٹ کرتے رہیں گے. مطلب کمیونیکیشن ہوگی، پھر پلاننگ ہوگی، پھر اگر کوئی مس پوائنٹ ہو جاتا ہے کمیونیکیشن میں تو ہم پلاننگ سے دوبارہ کمیونیکیشن میں جا سکتے ہیں، پھر پلاننگ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح ماڈلنگ ہے، کنسٹرکشن ہے. اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور دوبارہ کوئی آپ کے دیکھیں آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور کلائنٹ کہتا ہے جی کہ یہ پوائنٹ ایڈ کر دیں تو دوبارہ آپ پلاننگ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ماڈلنگ میں آپ دوبارہ جا سکتے ہیں. تو یہ آئٹریٹو فلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سٹیپ بائی سٹیپ آپ چل تو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ایک چیز مس ہو گئی ہے یا اس کو چینج کرنا ہے تو آپ اس کو دوبارہ چینجیبل بنا سکتے ہیں. بٹ اف وی ٹاکنگ اباؤٹ لینئر پروسیس فلو وی کین چینج اینی اسٹیپ. لیکن ہم آئٹریٹو کے اندر یہ چینج کر سکتے ہیں. پلاننگ سے ہم ماڈلنگ میں جا رہے ہیں، پھر کنسٹرکشن میں جا رہے ہیں، کنسٹرکشن سے دوبارہ ہم کمیونیکیشن میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں سمجھ آ گئیں. اب آگے میرے پاس دیکھیے ذرا ایوولوشنری پروسیس فلو آتا ہے. اب ایوولوشنری پروسیس فلو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پلاننگ ہے، پھر ماڈلنگ ہے، پھر کنسٹرکشن ہے، پھر ڈپلائمنٹ ہے، پھر دوبارہ کمیونیکیشن سے سٹارٹ ہو گیا. مطلب ایک سرکل وائز چل رہا ہے. دیکھیں اگر آپ یہاں پہ کنسٹرکشن پر پہنچ گئے ہیں، فار ایگزامپل کنسٹرکشن پر آپ پہنچ گئے ہیں، آپ نے ڈپلائمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہینڈ اوور کرنا کسی کو. ڈپلائمنٹ آپ نے ابھی نہیں کی، آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، کوڈنگ کر رہے ہیں، کلائنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ اس کے اندر یہ ماڈیول بھی ایڈ کرنا ہے، یہ فنکشن بھی ایڈ کرنا ہے، تو آپ دوبارہ کمیونیکیشن پر جا سکتے ہیں. کلیئر. پھر آپ دوبارہ پلاننگ کر سکتے ہیں، ماڈلنگ کر سکتے ہیں،
پھر دوبارہ کنسٹرکشن پہ جا سکتے ہیں. جب فائنل کنسٹرکشن ہو جائے گی آپ کلائنٹ کو دکھائیں گے جی یہ میرے پاس چیز بن گئی ہے, وہ کہہ دے گا جی ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو ڈپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز وہ کہتا ہے جی اس میں پھر چینجنگ کرنی ہے, تو پھر دوبارہ آپ ایولیوشنری ماڈل کو, ایولیوشنری فلو کو دوبارہ کمیونیکیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اب میرے پاس تھرڈ پروسیس فلو جو آتا ہے وہ آتا ہے پیرالل پروسیس فلو. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. دیکھیں کمیونیکیشن ہے سب سے پہلے, پھر ہم پلاننگ کریں گے, ٹھیک ہے, پلاننگ کے بعد ہم ماڈلنگ کریں گے. اچھا اس کے اندر ہم کمیونیکیشن سے ڈائریکٹ ماڈلنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم دوبارہ کنسٹرکشن پہ طرف جائیں گے. کنسٹرکشن ماڈلنگ کے بعد, ماڈلنگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہم ماڈلز بناتے ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشنز بناتے ہیں. کمیونیکیشن میں ہم بات چیت کرتے ہیں, پھر پلان کرتے ہیں, پھر ایک ماڈل بناتے ہیں, پھر کنسٹرکشن میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور لاسٹ پہ ڈپلائمنٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سا ہمارے پاس پیرالل ہے, مطلب یہ ہے کہ پیرالل چیزوں کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے. پہلے کمیونیکیشن آئے گا, پھر پلاننگ آئے گا, پھر ہمارے پاس ماڈلنگ آئے گا, پھر کنسٹرکشن آئے گا, پھر ڈپلائمنٹ آئے گا. اگر ہم ایولیوشنری کی بات کرتے ہیں تو یہ سرکل وائز چلے گا, جیسے جیسے ضرورت ہوگی ہم کر سکتے ہیں. آئٹریٹو میں کیا ہو سکتا ہے کہ بار بار آئٹریٹ کر رہا ہوگا. ہم فار لوپ پڑھتے ہیں, ہم لوپس پڑھتے ہیں, تو لوپس کو ہم کیا بولتے ہیں آئٹریٹو اسٹرکچر بولتے ہیں نا. لوپس کو آئٹریٹو ہم کیوں بولتے ہیں, کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, ریپیٹ اٹ سیلف کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ماڈل ہے پروسیس فلو, یہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ہمیں لگے گا کہ یہ چیز مس ہے ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. کلیئر ہوگی بیٹا؟ آگے یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں تھیوریٹیکلی, آپ ریڈ کر لیں, اس کو آپ نے خود ریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی, اب ہمارے پاس جو پہلا ماڈل آتا ہے, ہم نے پہلا ماڈل جو اسٹارٹ کیے, دیکھیں یہ ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی نہ کوئی ماڈل ہر سال پیپر میں آتا ہے. اچھا شارٹ کوسچنز میں بھی ماڈلز آتے ہیں کہ ہمیں اس ماڈل کی ضرورت کیوں پڑی, یہ ماڈل کب استعمال ہوگا, اس ماڈل کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس ماڈل کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو یہ واٹر فال ماڈل جو ہے, اس کو واٹر فال کیوں بولا جاتا ہے, پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے. پھر واٹر فال کے بعد اس کے اندر چیزیں کون کون سی ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے. دیکھیں واٹر فال اس کو کیوں بولا جاتا ہے. دیکھیں جب آپ کئی آبشاروں کی طرف دیکھا ہوگا, کوئی آبشار دیکھی ہوگی جو پہاڑوں کی طرف نیچے آ رہی ہے, کبھی دیکھیے آپ نے آبشار, مطلب ایک پہاڑ ہے, اس کا چشمہ بہہ رہا ہے, وہ چشمہ نیچے آ رہا ہے, کبھی دیکھا ہے وہ چشمہ پہاڑ کے اندر, اکثر امیجز کے اندر یا ویڈیوز کے اندر یا موویز کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہو. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہوتا ہے. کبھی وہ ایک چشمہ لگا ہے, وہ سٹیپ نیچے آئے گا, 2 پتھروں کے اوپر پانی گرے گا, پھر اس سے نیچے سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آہستہ آہستہ آہستہ, ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ بالکل واٹر فال کو اسی کے نام سے بنایا گیا ہے کہ یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک واٹر فال کی طرح کمیونیکیشن ہے. پھر نیچے پلاننگ کی طرف آئے گا, پھر یہ ماڈلنگ آئے گا, پھر کنسٹرکشن آئے گا, پھر ڈپلائمنٹ آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسی چیز کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے واٹر فال ماڈل بنایا ہے. ابھی میرے پاس کچھ چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں, ہم ذرا اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ وہ میں آپ کو ذرا صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکوں. اچھا یہ واٹر فال میرے پاس آ جاتا ہے, اس کو ذرا ہم ریڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے امیج؟ اچھا یہ ذرا میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں کہ جی اس کو میں ذرا ریڈ کرتا جاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. واٹر فال ماڈل واز دا فرسٹ ماڈل who was referred to the linear sequential life cycle model. ٹھیک ہے. It is very simple to understand and use in waterfall model. Each phase must be completed before the next phase can begin and there is no overlapping in the phase. اچھا اب یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ سمپل ماڈل ہے اور یہ یوز کب ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ایک فیز آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا, کمپلیٹلی کمپلیٹ ہو جائے گا, مطلب فل کمپلیٹ ہو جائے گا ایک فیز, تب آپ دوسرے فیز کی طرف جائیں گے. مطلب یہ ریکوائرمنٹ انالیسس آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جب تک یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ سسٹم ڈیزائن کی طرف نہیں جا سکتے. کلیئر؟ The waterfall model is the earliest SDLC software development life cycle approach that was used to software development. ٹھیک ہے. The waterfall model illustrates the software development process in the linear sequential flow
This means that any phase is development process begin only if the previous phase is complete. In the waterfall model phase do not overlap, یہ overlap نہیں کرتا, اور جب پہلا فیز کمپلیٹ ہوگا تب یہ دوسرے فیز کی طرف جائے گا. اب واٹر فال ماڈل ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں. واٹر فال ماڈل اپروچ واز the first SDLC model to be used widely software engineering to ensure the success of the project. The waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases. اب دیکھیں ایک پورا پروسیس ماڈل ہے. یہ کس کا ماڈل ہے؟ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اب اس ماڈل کے اندر واٹر فال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمپلیٹلی ایک پروسیس کمپلیٹ ہوگا، دین اگلا سٹیپ آئے گا، اور اس پورے ماڈل کو ہم نے سیپریٹ فیزز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. In this waterfall model, typically the outcome of one phase acts as the input of the next phase sequentially. جو ایک فیز کا آؤٹ کم آئے گا وہ اگلے فیز کا انپٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ میرے پاس دیکھ لیں جی، یہ میرے پاس ایک بن گیا. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈائیگرام ہے واٹر فال ماڈل کی. اب ہم اس ڈائیگرام کو آگے جا کر اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام کام کیا کرتی ہے. اب دیکھیں جی، یہ ڈائیگرام آپ نے دیکھ لی. ٹھیک ہے بیٹا. اب سب سے پہلے ڈائیگرام دوبارہ دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام آپ نے دیکھی، اس کے اندر یہ فیزز آپ کے آ جاتے ہیں. اگر یہ پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اسی طرح کی ڈائیگرام بنانی ہے. ریکوائرمنٹ انالیسس، سسٹم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ، ڈپلائمنٹ اینڈ مینٹیننس. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. ریکوائرمنٹ انالیسس ہوتا کیا ہے؟ All possible requirements of the system to be developed are captured this phase. ٹھیک ہے. اور جی all requirements are developed this phase documented in the requirement specification document. دیکھیں ریکوائرمنٹس گیدرنگ کے اندر انالیسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے ریکوائرمنٹس گیدر کرنی ہے. ریکوائرمنٹس گیدر کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یوزر کیا چاہتا ہے، یوزر کون سا ڈیزائن بنانا چاہتا ہے، یوزر کیا چاہتا ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا لے آؤٹ کس طرح ہونا چاہیے، اس کی فنکشنلٹی کس طرح ہونی چاہیے، وہ دکھنے میں کیسا ہو، اس کی کلرنگ سکیم کیا ہونی چاہیے، اس کی ڈاکومنٹیشن آپ نے بنانی ہے. مطلب یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، یوزر چاہتا کیا ہے. ریکوائرمنٹس گیدرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوزر کی رائے لینی ہے. جب آپ نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ مجھے اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں گے کہ سر میں نے یہ سافٹ ویئر بنانا ہے. اچھا آپ نے ایک اسکول کے لیے سافٹ ویئر بنانا ہے، آپ مجھے بتائیں گے سر میں نے اسکول کے لیے سافٹ ویئر بنانا ہے. اس میں کے اندر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ آنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کا رزلٹ شو ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ کا فی پیکج شو ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس شو ہونی چاہیے. اچھا اب اس سافٹ ویئر کا ڈیزائن اس طرح ہونا چاہیے، اس کا لے آؤٹ کیا ہونا چاہیے، اس کی کلرنگ سکیم کیا ہوگی، اس کا بینر کس طرح نظر آئے گا، وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہوگی، ویب اپلیکیشن ہوگی یا موبائل اپلیکیشن ہوگی. یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ نے یوزر سے لینی ہے. ٹھیک ہوگی بات. سسٹم ڈیزائن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ڈیزائن میں دا ریکوائرمنٹس کے اسپیسیفکیشن فرام فرسٹ فیز از اسٹڈیڈ ان دی فیز اینڈ دا سسٹم ڈیزائن از پریپیئرڈ. دا سسٹم ڈیزائن ہیلپ اسپیسیفائنگ ہارڈ ویئر سسٹم ریکوائرمنٹ ہیلپ دا ڈیفائننگ دا اوور آل سسٹم آرکیٹیکچر. اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر بنوا رہا ہے وہ کس سسٹم پر چلے گا، اس سسٹم کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی، اس کا ہارڈ ویئر کیا ہوگا، اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، کیا وہ اپلیکیشن اس سسٹم پر چلے گی نہیں چلے گی، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا. سسٹم کی ریلیٹڈ جو ہم ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے وہ سسٹم ڈیزائن کے اندر آ جائے گی. کلیئر. اب آگے آ جاتا ہے جی آپ کے پاس امپلیمنٹیشن. اب امپلیمنٹیشن میں کیا ہوگا؟ with inputs from the system design. The system is the first developed in the small program called unit, which are the integrated the next phase which is developed and tested for the functionality with the refer to the unit test. Implementation میں کیا ہوگا کہ جو آپ نے سسٹم یا ریکوائرمنٹ گیدرنگ کی ہوگی آپ نے اس کو
امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے. آپ نے کوڈنگ اس کی سٹارٹ کر دینی ہے. آپ نے ایک پروگرام میں اس کے یونٹس بنا لینے ہیں. ہم فنکشن میں پڑھتے ہوتے تھے بیٹا کہ جب ہم کوئی فنکشن کیوں بناتے ہیں, کیونکہ فنکشنز کے اندر ہم سیپریٹ کوڈنگ کرتے ہیں, سیپریٹ بلاک آف کوڈ بنا دیتے ہیں. یہی چیز ہم نے پڑھی تھی نا پروگرامنگ میں فنکشنز کی, کہ بلاک آف کوڈ بنا دیتے ہیں تاکہ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہو, ایزیئر ٹو امپلیمنٹ ہو. تو بچے جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے واٹر فال ماڈل کی, تو ہم یونٹس بنا دیں گے. ہم کہیں گے یہ فلاں بندے نے کوڈنگ کرنی ہے, فلاں بندے نے ڈیزائننگ کرنی ہے, فلاں بندے نے ٹیسٹنگ کرنی ہے. مطلب ہر بندے کو اس کا کام اسائن کر دیں گے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ایزیلی وہ ہو جائے گا اور امپلیمنٹ ہو جائے گا. آگے آ جاتا ہے انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ. جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے پھر ٹیسٹنگ کرنی ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ آپ کی صحیح ہوئی ہے یا نہیں, سکسیزفل ہوئی ہے یا فیلیئرز آیا. اگر ٹیسٹنگ کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے تو دوبارہ آپ اس کو چینج کر کے کریں گے. آگے آپ کے پاس اچھا ٹیسٹنگ کے اندر بھی ہمارے پاس یونٹ ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, وائٹ باکس ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, بلیک باکس ٹیسٹنگ آ جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر ہم نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. آگے ڈپلائمنٹ آف سسٹم. جب آپ کا ایک کمپلیٹ سسٹم بن جائے گا تو آپ کسٹمر کے پاس جائیں گے اور اس کو بولیں گے جی بھائی جان یہ چیز آپ نے بنوائی تھی, یہ بن گئی ہے, یہ ہم آپ کو آپ کے سسٹم پر رن کر کے دے رہے ہیں. ڈپلائمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ اوور کرنا, کلائنٹ کو دینا. مینٹیننس آ جاتا ہے. مینٹیننس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیر آر سم ایشوز وچ کم اپ ٹو دا کلائنٹ انوائرمنٹ ٹو فکس. اچھا کوئی جب آپ سسٹم کو ڈپلوائے کریں گے تو آپ نے اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہے کہ سسٹم جب آپ چلا رہے ہیں تو کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ایشو کو سالو کرنا ہے. ورژن اگر دیکھیں اگر آپ 2 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد وہ اس میں پرابلم آتی ہے تو اس کا ورژن آپ نے اپڈیٹ کر کے دینا ہے, اس کو سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہے, اس کی مینٹیننس کرنی ہے, کسٹمر انوائرمنٹ بنانا ہے, چینجز کرنی ہے. یہ ساری چیزیں مینٹیننس کے اندر آ جاتی ہے. بچے یہ سٹیپ تھے واٹر فال ماڈل کے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی. اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں. سمجھ آ گئی ہے. اب میرے پاس آ جاتا ہے جی واٹر فال ماڈل کی اپلیکیشنز کون کون سی آ جاتی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آر ویری ویل نون, ڈاکومنٹ کلیئر اینڈ فکسڈ. ٹھیک ہے, وہ اپلیکیشن جس کے اندر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کلیئر اور فکس ہوں, پروڈکٹ ڈیفینیشن ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد یہ یہ امپلیمنٹ ان اپلیکیشنز پہ ہوتا ہے جو پروجیکٹ شارٹ ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بڑی اپلیکیشنز پہ اپلیکیبل نہیں ہے واٹر فال. ٹھیک ہے, بڑی اپلیکیشنز پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. ان پہ ہوتا ہے جن کے پروجیکٹ شارٹ ہوں گے, جن کی ریکوائرمنٹس کم ہوں گی, جس کے اندر ایک ٹیکنالوجی یا انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہ ہو, جس کے اندر پروڈکٹ ڈیفینیشن سٹیبل ہو, اور جس کے اندر ریکوائرمنٹس ویل ڈاکومنٹڈ اور کلیئر ہو. کلیئر ہو گیا. اچھا کوسچن اگر آ جائے کہ واٹر فال ماڈل کن اپلیکیشنز پہ اپلیکیبل ہے تو یہ آپ نے اپلیکیشنز بتا دینی ہے. کلیئر. اب آگے میرے پاس آ جاتا ہے کہ واٹر فال ماڈل کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایڈوانٹیجز کو ہم سمجھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا ایڈوانٹیجز آ جاتا ہے سمپل اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یوز, کہ ہم ایزی ٹو انڈرسٹینڈ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا ایڈوانٹیجز ہمارے پاس آ جاتا ہے ایزی ٹو مینیج ڈیو ٹو دی ریجڈیٹی آف دا ماڈل, ایچ فیز ہیز اسپیسیفک ڈیلیوریبلز اینڈ ریویو پروسیس. دیکھیں اس کے اندر ایسا ماڈل ہے جس کے اندر ہم مینیج کر سکتے ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور ریویو پروسیسز جس کے اندر زیادہ ہے. تھرڈ کیا ہے, فیزز آر پروسیسڈ اینڈ کمپلیٹڈ ون ایٹ ٹائم. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم فیزز کو پروسیس کر سکتے ہیں. ورکس ویل فار اسمالر پروجیکٹ ویئر ریکوائرمنٹ آر ویری ویل انڈرسٹینڈ. یہ اسمالر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسمالر پروجیکٹ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹس انڈرسٹینڈیبل ہوں. کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ اسٹیجز, جس کے اندر اسٹیجز کلیئر ہوں. ویل انڈرسٹوڈ مائل سٹونز, جس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوں, جس کے اندر ہم نے جو پورشنز بنائے ہوئے ہیں. مائل سٹونز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں فردر اسٹیپس کے اندر. پروسیس اینڈ ریزلٹس آر ویل ڈاکومنٹڈ, جس کے اندر پروسیس اور ریزلٹس ویل ڈاکومنٹڈ ہوں. یہ اس کے بیٹا آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز.
اگر آپ میں کوئی ایڈوانٹیجز کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو ہے؟ آگے آ جاتا ہے مائل سٹونز. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ملٹیپل پارٹس کے اندر، ٹھیک ہے. وہ جو پارٹس ہوں گے وہ اس پروجیکٹ کے مائل سٹونز کہلائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ایک پروجیکٹ پورا ہے، ہم نے اس میں کوڈنگ بنا دی، اس میں ہم نے ڈیزائننگ بنا دی، ٹیسٹنگ بنا دی، ماڈلنگ بنا دی، ڈاکومنٹیشن بنا دی، ٹھیک ہے. یہ اس کے کیا ہے؟ ویل انڈرسٹوڈ مائل سٹون، مطلب اس کے جو مائل سٹون جو اس کے پارٹس ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہونے چاہیے. کلیئر ہو گئی؟ آگے ڈس ایڈوانٹیجز بیٹا آ جاتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے نو ورکنگ سافٹ ویئر از پروڈکٹ انٹل لیٹ ڈیورنگ دا لائف سائیکل، ہائی اماؤنٹس آف رسک اینڈ انسرٹینٹی. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے ہائی اماؤنٹ آف رسک اینڈ انسرٹینٹی، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ اس میں رسک کیسے ہے؟ جی بتائیں ذرا مجھے. ابھی میں نے پوری جو رام لیلا سنائی ہے اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں رسک اور انسرٹینٹی کیسے ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں رسک انسرٹینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بولا تھا کہ جب ایک اس کا فیز کمپلیٹ ہوگا تو تب ہم نیکسٹ فیز کی طرف موو کریں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. تو اگر ہم تھرڈ فیز پر ہیں اور کلائنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی جی اس کے اندر یہ چینجنگ کر دو، ہم واپس تو نہیں جا سکتے، تو ڈیفینیٹلی رسک تو آ گیا اس کے اندر، انسرٹنٹی بھی آ گئی نا. اب آگے تھرڈ پوائنٹ دیکھیں جی، ناٹ اے گڈ ماڈل فار کمپلیکس اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ، مطلب کمپلیکس ماڈلس کے لیے یہ اچھا ماڈل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بار بار کمپلیکسٹی چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن واٹر فال ماڈل کے اندر ہم چینج دوبارہ پیچھے نہیں جا سکتے. پور ماڈل فار لانگ اینڈ آن گوئنگ پروجیکٹس، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. ڈیفیکلٹ ٹو میجر پروگریس ود ان اسٹیجز، کین ناٹ ایکوموڈیٹ چینجز ریکوائرمنٹ، ایڈجسٹنگ اسکوپ ڈیورنگ دا لائف سائیکل. بچے یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یہ میں تصویریں آپ کو جو میں نے بنائی ہیں یہ میں آپ کو گروپ میں ساتھ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں گا. تو یہ بیٹا واٹر فال ماڈل کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مجھے یہ بتائیں سر، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ واٹر فال ماڈل کیا ہوتا ہے؟ واٹر فال ماڈل کی ضرورت کیوں پڑی؟ واٹر فال ماڈل کی سٹیجز کون کون سی ہیں؟ واٹر فال ماڈل کی کن کن اپلیکیشنز پہ اپلیکیبل ہے؟ واٹر فال ماڈل کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ واٹر فال ماڈل کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کلیئر؟ آگے میرے پاس ایک ماڈل آتا ہے وی ماڈل، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمارا لیکچر اینڈ ہو جائے گا. وی ماڈل تک کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دیکھیں وی ماڈل ہوتا کیا ہے، وی ماڈل کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں، ٹھیک ہے. اور جی بیٹا ماڈلز ہی ہیں، میں نے آپ کو کلاس سے پہلے پڑھایا تھا کہ ہم نے ماڈلز ہی اب پڑھنے ہیں اور اینڈ تک ماڈل ہی پڑھتے جائیں گے. دیکھیں جی اب آ جاتا ہے وی ماڈل. وی ماڈل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ماڈلز ابھی ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں نا، یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے ماڈلز ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا یہ ماڈل کرنا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ ماڈلز آ جانے چاہیے. آگے ہم دوسرے ماڈلز پڑھیں گے تب آپ کو ابھی تو ہم نے ٹیسٹنگ ماڈلز پڑھنا ہے، ابھی بڑا کچھ پڑھنا ہے. اچھا وی ماڈل بیٹا کیا ہوتا ہے؟ The V model is the type of SDLC model where process executes in the sequential manner in V shape. دیکھیں اس کے جو ڈیزائن ہے بیٹا V شیپ کی طرح ہے نا، یہ دیکھو، تو اس لیے اس کو V ماڈل بولا جاتا ہے. It is also known as ویلیڈیشن ماڈل بھی اس کو بولا جاتا ہے بیٹا، V فار ویلیڈیشن، اور اس کو ویلیڈیشن ماڈل بھی بولا جاتا ہے اور ویریفیکیشن ماڈل بھی بولا جاتا ہے. It is based on association of testing phase of each corresponding development state. Development of each step directly associated with testing phase. ہر جو سٹیپ ہوگا وہ ڈائریکٹ ٹیسٹنگ فیز کے ساتھ ہوگا.
نیکسٹ فیز اسٹارٹس اونلی آفٹر کمپلیشن آف پریویس اسٹیج. جب تک پریویس اسٹیج کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب تک وہ اگلے اسٹیج کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر فار ایچ دی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی دیر اے ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی کراسپونڈنگ ٹو اٹ. دیکھیے ریکوائرمنٹس انالیسز ہے, اس کی پہلے ڈیزائن کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوگی, پھر اگلے اسٹیج کی طرف جائیں گے, پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, پھر اگلے اسٹیج کی طرف جائیں گے, پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, پھر اگلے اسٹیج کی طرف جائیں گے, پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, پھر کوڈنگ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. ویریفیکیشن اٹ انوالو اسٹیٹک انالائسس ٹیکنیک ڈن without executing code. It is the process of evaluation of product development phase to find whether specified requirements meet. اب بیٹا یہ اس کی وی شیپ ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کی طرف. اب بیٹا ذرا ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. چلیں جی. ویلیڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ویلیڈیشن کے اندر اٹ انوالوز ڈائنامک انالائسس ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹنگ. Validation is a process to evaluate the software after completion of development phase to determine whether the software meets the customer expectations and requirement. So V model contains verification phases. دیکھیے اس کو verification phases کیوں بولا جاتا ہے, V model کیوں بولا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شیپ V کی طرح ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے ویری امپورٹنٹ کہ ایک سٹیپ آپ نے لیا, ساتھ ہی اس کی ٹیسٹنگ آپ نے کر دی, ویریفیکیشن کر دی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا سٹیپ لیا, ساتھ ہی اس کی کیا کر دی آپ نے, ٹیسٹنگ کر دی, ویریفیکیشن کر دی. تھرڈ سٹیپ لیا, پھر آپ نے ویریفیکیشن کر دی. اس سے کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ اس سٹیپ کو ویریفائی کرتے جائیں گے, کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اب دیکھیں ذرا ڈیزائن فیز. سب سے پہلا ڈیزائن فیز ہم نے پڑھا تھا. ڈیزائن فیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرمنٹس انالائسز آ جاتی ہیں. اس کے اندر آپ ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرتے ہیں. اچھا ایک بات بیٹا میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ڈیزائن فیز پڑھا, واٹر فال کا ڈیزائن فیز پڑھا, وی ماڈل کا ڈیزائن فیز پڑھا, انکریمنٹل ماڈل کا ڈیزائن فیز پڑھا, آپ نے ایوولوشنری ماڈل کا. سب کے ڈیزائن فیز ایک جیسے ہوں گے. اگر آپ کو ایک کا ڈیزائن فیز یا ریکوائرمنٹس انالیسز آ گئی تو مطلب آپ وہ سب پر امپلیمنٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کو ایک بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹس انالیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس گیدر کرنی ہے, ریکوائرمنٹس جس کو ہم ریکوائرمنٹس گیدرنگ بولتے ہیں. پھر ڈیزائن فیز آ جاتا ہے. اس کے اندر آپ ہارڈ ویئر, جس کے اندر آپ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, ہارڈ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں, کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. آرکیٹیکچرل ڈیزائن آ جاتا ہے جس کے اندر آپ بروکن ڈاؤن دا فردر ماڈیولز انٹو ڈفرینٹ فنکشنالٹیز. مطلب کہ آپ نے ایک اپلیکیشن کو ڈیوائڈ کر دیا فردر ماڈیولز میں, فنکشنالٹیز میں. ٹھیک ہے. اور آگے آ جاتا ہے ماڈیول ڈیزائن. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سسٹم بریک ڈاؤن انٹو اسمال ماڈیولز. دا ڈیٹیل ڈیزائن آف ماڈیول اسپیسیفائڈ آلسو نون ایز لو لیول ڈیزائن. دیکھیے آپ نے اس کو ڈیزائن ماڈیول میں ڈیوائڈ کر دیا, مطلب فردر ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر دیا. ماڈیولز کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہر ماڈیول ہر بندے کو, ڈفرینٹ بندے کو اسائن کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس ماڈیول کا رسپانسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے اب دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے ڈیزائن فیز پڑھا, اب ٹیسٹنگ فیز اس کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیسٹنگ فیز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ڈیزائن فیز کے بعد اس کی ٹیسٹنگ فیز آ گئی. ٹیسٹنگ فیز میں یونٹ ٹیسٹنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. انٹیگریشن ٹیسٹنگ آ جاتا ہے, سسٹم ٹیسٹنگ آ جاتا ہے, اور یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ آ جاتا ہے. اب دیکھیں ٹیسٹنگ, یونٹ ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یونٹ ٹیسٹنگ پلانس آر ڈیولپڈ ڈیورنگ ماڈیول ڈیزائن فیز. These unit test phase are executed to eliminate bugs at code or unit level. مطلب ایک ماڈلز کی وہ الگ الگ ٹیسٹنگ کرے گا. اس کے اندر اگر کوئی بگز آ گئے ہیں, کوئی ایررز آ گئے ہیں تو وہ کیا ہوں گے, ہم اس کو ریموو کر دیں گے. انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آفٹر کمپلیشن یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد انٹیگریشن ٹیسٹنگ آتی ہے. انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ماڈیولز آر انٹیگریٹڈ اینڈ سسٹم از ٹیسٹڈ. پھر اس کی جو ماڈیولز ہوں گے اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جائے گا. انٹیگریشن ٹیسٹنگ از پرفارم آن دا آرکیٹیکچر ڈیزائن فیز. جو ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن فیز پڑھا ہے, آرکیٹیکچر ڈیزائن فیز میں کیا ہوتا ہے؟ فنکشنلٹیز کو ہم نے پڑھی تھی. یہ جو انٹیگریشن ہوگی ہم کس پہ اپلائی کریں گے؟ فنکشنلٹیز پر اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم
user environment resembles production environment, user acceptance testing verify that delivered system meets the user. مطلب جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں کیا وہ یوزر کے سسٹم کے ساتھ میٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یا جو ریکوائرمنٹس ہم نے بنائی ہیں وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ میٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، وہ ٹیسٹنگ کہلائے گی. ٹھیک ہو گئی. ٹیسٹنگ فیز میں یونٹ آ گیا، انٹیگریشن آ گیا، سسٹم آ گیا اور یوزر ایکسیپٹنس آ گیا. آگے آ جاتا ہے جی انڈسٹریل چیلنجز کون کون سے اس کو ہوں گے. ایز انڈسٹریل ہیز انوالوڈ دا ٹیکنالوجیز ہیو بیکم مور کمپلیکس. اچھا انڈسٹریل کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈیزائن بلڈ جو ہم نے کیا ہے اکارڈنگ ٹو ارسرائز یوزر ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیزائن ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا ایکوریٹلی وہی یوزر ریکوائرمنٹ جو یوزر نے بولا ہے وہی فنکشنالٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈسٹریل چیلنجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بیٹا بنا دی ہے کیا وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کلیئر ہوگی بات. آگے آ جاتے ہیں پرنسپلز آپ نے ریڈ کر لینے ہیں، آسان ہے، ٹائم شارٹ ہے، 8 منٹ رہ گئے لیکچر اینڈ ہونے میں، اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا. لارج ٹو اسمال ہے، پھر ڈیٹا پروسیس انٹیگریٹی ہے، پھر اسٹیبلٹی ہے، کراس ریفرنسنگ ہے، یہ ٹینجیبل ڈاکیومنٹیشن ہے. یہ آسان ہے پرنسپلز اس کے. میں چلتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. جی اچھا یہ چیز بیٹا آپ نے ذرا کرنی ہے کہ پریفرڈ اس کو کیوں کیا جاتا ہے. بیٹا یہ چیزیں آپ کی نا شارٹ کوسچن میں پوچھی جاتی ہیں کہ وائی پریفرڈ، وین ٹو یوز، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. یہ شارٹ کوسچنز میں ہر ماڈل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو پریفر کیوں کرتے ہیں، یہ کب استعمال ہو سکتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. یہ میں ریڈ کر دیتا ہوں. وائی پریفرڈ کیا ہے جی، اٹ از ایزی ٹو مینیج ڈیو ٹو ریجڈی آف دا ماڈل ایچ فیز آف ویریفیکیشن اسپیسیفک ڈیلیور ہے ریویو پروسیس. کیوں پریفر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایزیلی مینیجیبل ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہر فیز کے بعد اس کو ریویو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرویکٹیو ڈیفیکٹ ٹریکنگ ہے، دیٹ ڈیفیٹس دا فاؤنڈ ایٹ ارلی اسٹیج. مطلب اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم ارلی اسٹیج پر اس کو ریکور کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے ماڈلز میں نہیں ہوتی. میں نے بات کی تھی کہ ایک اسٹیج کے بعد وہ ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے وہ ٹیسٹ کرے گا تو پہلے اسٹیج میں ہی اگر پرابلم آ گئی تو اس کو ایزیلی ریکور کر لے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا. ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا ایزیلی مینیج ہے. تیسرا کیا ہے؟ ریویو پروسیس ہے. وائی پریفرڈ کی سمجھ آ گئی. وین ٹو یوز، کیوں کب اس کو استعمال کرتے ہیں؟ جب ریکوائرمنٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ اور فکس ہوں گی تو تب اس کو استعمال کیا جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ وی ماڈل از یوز وین سیمپل ٹیکنیکل ریسورسز آر اویلیبل اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز. جب آپ کے پاس سیمپل ٹیکنیکل ریسورسز موجود ہوں گے تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی سمجھ آ گئی وین ٹو یوز. آگے آ جاتا ہے ایڈوانٹیجز. دس از ہائیلی ڈسپلنڈ ماڈل اینڈ فیز آر کمپلیٹڈ ایٹ ون ٹائم. وی ماڈل از یوز فار اسمال پروجیکٹ وین پروجیکٹ ریکوائرمنٹس آر کلیئر, simple and easy to understand and use. This model focuses on verification and validation activities early in the life cycle, thereby enhancing the probability by building an error-free and the good quality product. It enables the project manageable to track process accurately. بیٹا دیکھیں کیوں ایڈوانٹیج. پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہوں گی. دوسرا اس کا ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا. تیسرا اس کا ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ارلی اسٹیج پر ہو جاتی ہے. ایرر فائنڈنگ ایرر فری ہو جاتا ہے. اور پانچواں اس کا چھٹا اس کا ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ جو یہ مینیج ایزیلی ٹریکنگ سسٹم اس کے پاس ہے. مطلب ایک فیز آپ نے کر دیا تو آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. بچے کلیئر ہو گیا. ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں. ہائی رسک اینڈ انسرٹینٹی. ہائی رسک اس کے اندر آ جاتا ہے. اٹ از ناٹ گڈ فار کمپلیکس اینڈ آبجیکٹ. اس کے بھی وہی سیم ڈس ایڈوانٹیجز ہے جیسے واٹر فال کے تھے. کمپلیکس کے لیے اچھا نہیں ہے. ناٹ سوٹیبل فار دا لارج پروجیکٹ. ریکوائرمنٹس جب کلیئر نہ ہو تو تب بھی یہ سوٹیبل نہیں ہے. ڈز ناٹ ایزیلی ہینڈل کنکرنٹ ایونٹس. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے. یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے. وائی پریفرڈ، وین یوز. یہ ہم نے آج 2 ماڈل پڑھ لیے. اگر ان 2 ماڈلز میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بچے نیکسٹ کلاس میں آپ کو ان ماڈلز کے بارے میں میں پوچھوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. کوئی ایشو تو نہیں ہے ان کے اندر؟
یہ آپ نے بچے لازمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جی